وہ جو تم نے جو کچھ کیا تھا یہ اس کے اندر مضمر تھی، یہ ساری چیزیں اس کا نتیجہ تھیں. یہ ہے قرآن کی روح سے سزا اور جزا جسے ہم کہتے ہیں، اس کا فلسفہ. تمہارے ہی اعمال کے اندر یہ چیزیں تھیں، کہیں خارج سے نہیں ملی، کوئی احسان کے طور پر نہیں ملی، خیرات کے طور پر نہیں ملی، تم مستحق تھے اس کے. بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفۃ. وہی مثال کے طور پر سننا چاہیں یا یہاں کے معاشرے میں دیکھنا چاہیں، کھانے پینے کو یہ چیزیں، ٹھنڈا پانی، درخت، ان کے اندر جھکے ہوئے پھل، وہ لحم طیور، یہ ساری چیزیں، اور وہ صوفوں پہ بیٹھے ہوئے، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو بات تو اتنی کافی تھی، لیکن قرآن تو ہر مقام پہ اپنا جو اس کی تعلیم کا ملخص ہے اس کو بھی ساتھ رکھتا ہے. یہاں کسی جگہ بھی نشستوں کو دیکھیے، اس میں طبقات کا اہتمام ہوتا ہے، طبقات کا اختلاف ہوتا ہے. یہ سرکاری تقاریب کے اندر ہم لوگ تو ان کو آج کل صرف ٹی وی پہ ہی دیکھتے ہیں، میں تو سروس میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہاں یہ جو چیز ڈٹرمن کی جاتی تھی صفحے اول میں کون کون کس کس عہدے کے، اس صفحے اول میں پھر دائیں سے لے کے بائیں تک کس طرح سے نیچے اوپر، پھر اوپر جانے والے، نیچے جانے والے، ہر جگہ طبقات کا خیال لحاظ رکھا جاتا ہے. اسلامی نظام میں طبقات کہیں نہیں ہوتے، وہاں انسان اور انسان میں فرق صرف کفر اور ایمان کا ہوتا ہے، اعمال کے وزن کا ہوتا ہے. طبقات جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں تو یہ پستیاں اور بلندیاں، نیچ ذات کا، اونچی ذات کا، غریبی اور امیری کے تفاوت جتنے ہیں، عہدوں کے تفاوت، اور قدم قدم پہ برادریوں کے تفاوت. تو آپ نے دیکھا ہوگا پرچے میں بھی نکلا تھا یا کسی مجسٹریٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ سزا تو اس کو، اس نے کوئی یہ جرم کیا تھا زنا کا، کہ وہ اتنی ہی سزا دینی چاہیے، لیکن یہ میراثی ہے اور وہ لڑکی سیدزادی ہے، اس لیے اس کو دگنی سزا ملنی چاہیے. یعنی اس جرم میں بھی یہ تفاوت جو ہے اس کو ذہن میں رکھا جا رہا ہے. قرآن کی روح سے یہ تفاوت طبقاتی، نسلی، برادری کے، ذاتوں کے طبقات، امارت و غربت کا تو سوال ہی نہیں، وہاں ہوتے ہی نہیں امیر غریب. یہ تفاوت جو ہے انسان اور انسان میں، اس کے معیار یہ نہیں ہے اس کے اندر. جو بھی اہل جنت اس نے قرار دے دیا جن کو، اس میں انٹر ہو گئے. سررن تو کہا تھا کہ وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب اندازہ لگائیے قرآن کی بلاغت کا کہاں تک پہنچتا ہے کہ سررن مصفوفتن، برابر برابر بچھے ہوئے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے. طبقاتی تفاوت نشستوں میں نہیں ہوگا. کیا بات ہے! اصل چیز تو یہ ہے انسانیت، انسان اور انسان کے اندر صرف میرٹ ایک چیز ہونی چاہیے جس کی بنا پہ کچھ دونوں کے اندر فرق کیا جائے، اور کوئی تفاوت کی بات نہیں. آن میرٹ جب آپ نے ایک جگہ ان کو بھیج دیا جنت کی زندگی میں، اب وہاں تفاوت کوئی نہیں ہے، وہاں افتراق اور اختلاف کوئی نہیں ہے، وہاں طبقات کوئی نہیں ہے. سرر ہے سب کے لیے اور مصفوفتن ہے برابر برابر بچھائے ہوئے. جی آگے اب بات آ گئی پورا درس لے لینے والی. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ. جی حور تو آپ کے ذہن میں آئے گیا ہوگا، یہ لفظ اتنا ہمارے ہاں پامال ہوا ہے، پچاریوں کا پتہ نہیں کیا حشر وہاں ہوا ہوگا. حور، زوجنا، جو ہی لفظ یہ آیا زوج کا، اور انہوں نے فوراً نکاح پڑھایا.
بیوی بنانے کے سوائے ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے اور عورت کا۔ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت کا سوار، جسے اقبال نے کہا ہے۔ تو زوجنا کے معنی ہو گئے زوجہ بنانا، بیوی بنانا، نکاح پڑھا دینا۔ کس کے ساتھ؟ بحور عین، حوروں کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا دیا جائے گا، یا ان کو ان کی بیویاں بنا دیا جائے گا۔ آپ ہر جگہ یہی معنی دیکھیں گے، حور بھی اور عین کے معنی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حور ہے، اور حوروں کے ساتھ نکاح کرا دیا جائے گا۔ تین ہی لفظ ہیں یہاں، زوجناہم، یہ زیو و جیم یہ مادہ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں دو ہم مثل، ہم آہنگ ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا، ان کا رفیق بنا دینا۔ ہم آہنگ ہونا چاہیے ان چیزوں کو۔ وہ مثال کے طور پہ جو میں کہتا ہوں، یہ جو دو پہیے ہوتے ہیں ریڑے کے، یہ ایک دوسرے کے زوج کہلاتے ہیں۔ وہ ان کا ہم مثل اور ہم آہنگ ہونا، ایک پہیا ذرا سا دوسرے سے پہیے سے ذرا سا بھی چھوٹا ہو تو وہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ اب معاشرتی زندگی میں آپ زوج، زوجہ اور ازواج کے معنی اس سے دیکھ لیجئے کہ اگر ایک پہیا ذرا سا بھی چھوٹا ہو تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی، اور اگر ایک گول ہو اور دوسرا جو ہے وہ چورس ہو، چلا لو گاڑی۔ یہ جتنی گاڑیاں ہماری گھروں کی رکی ہوئی ہیں وہ اس لیے رکی ہوتی ہیں کہ یہ پہیے زوج نہیں ہوتے۔ ہم آہنگ، ہم نوا، ہم خیال، ہم سیرت، ہم مزاج، کوئی چیزیں بھی ہوں، یہ عورت مردی نہیں۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے کائنات کی تمام چیزوں کو ازواج پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ ازواج کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی چیزوں کا ایک گروہ۔ کنتم ازواجا ثلاثہ، قرآن کے کریم کے اندر 56/7 وہاں جو تفریق کی ہے، ہم آہنگ ایک جیسے لوگ جو ہے، کہا ان کے 3 گروہ بنا دیے جائیں گے۔ لفظ یہی آیا ہوا ہے ازواج۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ لفظ ہے۔ جب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، ہم آہنگ لوگوں کو، ایک جیسے لوگوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ لفظ جو ہے زوجناہم، اس کے معنی نکاح پڑھا دینا یا بیوی بنا دینا نہیں ہے صرف، وہ بھی ایک چیز ہے کہ صحیح اسلامی نظام کے اندر جو میاں بیوی ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے کے زوج ہوں گے۔ تو میں نے کہا ہوا ہے نا کہ ہمارے ہاں تو جب یہاں بھی آتے ہیں تو وہ تو زوجہ ہوتی ہے، میاں زوج ہوتا ہی نہیں۔ وہ زوج اس کو بنا دیں، اگر لفظ بھی استعمال کریں تو برابری ہو گئی نا، تو برابری، اللہ اکبر۔ زوجناہم، جنتی معاشرے کا ذکر ہے یا جنت والوں کا ذکر ہے۔ بہرحال عورتیں، مرد، عورتیں بھی تو جنت کے اندر جائیں گی، مرد بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ اس معاشرے کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ ہم آہنگ، ہم خیال، ہم سیرت، ہم سرشت لوگوں کا، موافق طبع لوگوں کا وہ معاشرہ ہوگا۔ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا۔ یہ ساتھ ملانے کا بعد یہ کیا ہو؟ جنت انفرادی زندگی کا نام نہیں عزیزان مان۔ انفرادی زندگی کا تصور تو ہمارے ہاں تصوف نے دیا، جو ہم نے دوسروں سے مانگ کر لیا۔ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ورد وظائف میں، ریاضتوں میں، مراقبوں میں لاؤ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے کہو کہ آپ کو جو کچھ حاصل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا بتائیں کیا کچھ ہمیں حاصل ہو گیا۔ ہم تو روز جنت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور جنت تو کچھ مقام ہی نہیں ہوتا، ہم اس سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ وہ تو اللہ میاں کے حضور روز ہوتے ہیں وہاں۔